قرآن پاک نے ایک عجیب واقعہ ذکر کیا ہے سورۃ الکہف کے اندر۔ وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھائے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد عیسائیت کے اندر بہت برے حالات آ گئے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور پھر ایک ظالم بادشاہ دقیانوس ان پہ مسلط ہوا کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا اس کو وہ قتل کرا دیتا تھا، اس قدر وہ ظالم۔ تو اسی زمانے میں چند لوگ جو بادشاہ کے دربار میں بھی تھے لیکن وہ بت پرستی کے انتہائی مخالف تھے، انتہائی بیزار تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ بادشاہ میں بھی قتل کر دے گا، دو ہی راستے ہیں، یا قتل ہو جائیں یا ایمان بچانے کے لیے اگر یہاں رہے تو یہ مار ڈالے گا، یا بتوں کی پوجا کرنی پڑے گی۔ بتوں کی پوجا ہم کر نہیں سکتے، تو وہ ایمان بچانے کی غرض سے چند لوگ بادشاہ کا ظلم دیکھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا۔ اس کتے کا واقعہ پھر کبھی میں آپ سے گزارش کر دوں گا، مگر وہ بھی ایک چلا۔ اب یہ لوگ چلتے چلتے، کیونکہ رات کو یہ نکلے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب دن کی پو پھوٹ رہی ہے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہمارا پیچھا کیا جائے گا، تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ یہ سارے کے سارے لوگ غار میں داخل ہو گئے۔ اب دقیانوس بادشاہ نے صبح ان کی تلاش شروع کی، ان کو تلاش کرو کرتے کرتے اس غار تک پہنچے کہ اس غار میں وہ تو چلے گئے ہیں، وہ غار کے اندر سو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو غار میں رہنے دیں، اپنے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ غار کے آگے دیوار کر دو، یہ اندر خود بخود مر جائیں گے سانس گھٹ کے، بھوکے اور پیاسے۔ مگر اللہ بڑا عظیم، جس کی بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی دیوار کھڑی کرنے کی غار کے آگے، وہ بھی صاحب ایمان تھا۔ اس نے ایک تختی لی، اس کے اوپر جو غار کے اندر جتنے لوگ تھے ان کے نام لکھے، تاریخ لکھی، ایک صندوق بنوایا اور اس کے اندر اس تختی کو رکھ کے اس دیوار کے اندر اس نے رکھ دیا۔ انہیں دیوار کو کھڑا کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اور ایک تختی اس نے بادشاہ کے خزانے میں جمع کرا دی۔ وہ جو غار کے اندر تھے ان کو قرآن نے کہا اصحاب کہف، اس واقعے کو اصحاب کہف کا واقعہ کہا گیا۔ وقت گزرتا رہا، حالات چلتے رہے، وہ سو گئے، 3 صدیاں بیت گئی، وہ ظالم بادشاہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ آہستہ آہستہ دوبارہ لوگ دین کی طرف آئے، ان پہ ایک بادشاہ آیا، وہ بڑا نیک دل، رحم دل، دین پسند، اس نے لوگوں کو اسلام کی طرف لگایا پھر سے۔ اور یہ جو شہر تھا، افسوس اس شہر کا نام تھا، افسوس اس شہر کا نام تھا، اور یہ مصر کے قریب یہ واقع تھا۔ تو یہ جو لوگ تھے غار میں ہی، وہ جب بادشاہ آیا تو وہاں جو دین پسند آئے تو لوگوں نے اختلاف کر دیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں، مر گئے، ختم، جو کرنا ہے آج کر لو۔ وہ بادشاہ رات کی تنہائیوں میں روتا ہے، اے میرے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر، ان لوگوں کو یقین ہو جائے قیامت کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت۔ ایک بکریاں چرانے والا ادھر بکریاں لے کے گیا، اور اس نے اس غار کی دیوار کو توڑ دیا۔ جب توڑا وہ حیران ہکا بکا رہ گیا کہ وہاں تو چند لوگ ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ واپس آیا، وہ بیدار ہوئے، اٹھے، ایک دوسرے سے گپے ماری،
बातें करते करते उनको भूख लगी, उन्होंने एक साथी को चंद वो सिक्के दे के, दकियानूस के जमाने के 300 साल पहले के, उसको बाजार भेजा, जाके को खाना लिया। जब वो बाजार में गया एक नान भाई के पास, वो बड़ा हैरान हुआ कि लोग तो इस्लाम को चाह रहे हैं, इस्लाम पसंद हो गए। उसने वो जब सिक्का दिया नान भाई को, वो बड़ा परेशान हुआ, ये सिक्का तो बड़ा पुराना है। उसने उससे पूछा कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। उसने कहा तो सदियां होगी, मर खप गया, नामो निशान मिट गया, कोई नहीं उसका चाहने वाला, सिर्फ और सिर्फ अब तो अल्लाह के चाहने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, नेक दिल बादशाह है। मगर उस नान भाई ने उस बंदे को पकड़ा और उस वक्त के बादशाह के हवाले कर दिया। बादशाह ने लोगों को बुलाया भी, ये सिक्का, उसने कहा दकियानूस के ज़माने का है। और उस बंदे ने अपने हालात बताए कि हम उस बंदे के दरबार में थे, इसलिए हम यहाँ से चले गए और गार में पनाह ली हमने, और हम तो ये समझते ये कल की बात है, कल हम सोए थे, आज उठ पड़े हैं। बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। तो बादशाह अपने वतन के लोगों को, अमायदीन को, अकाबरीन को लेकर गार के पास गया और जाके कहा, लोगों ये 300 साल पहले गार में लेटे, इन पर मौत तारी हुई, आज ये जिंदा और सलामत उठे हैं। ये दलील है इस बात की कि अल्लाह मरने के बाद ऐसे ही जिंदा फरमा देगा। मिलने के बाद बादशाह ने उनको कहा कि अल्लाह खुदा हाफिज। उन्होंने बादशाह को अलविदा कहा और वो गार के अंदर दोबारा चले गए और फिर लेट गए, वो सोए और अल्लाह ने सोए हुओं को फिर मौत अता फरमा दी। और उसी गार के अंदर फिर उस वक्त के बादशाह ने उनके ताबूत रख दिए। तो इस वाक़े को कुरान पाक ने असहाबे काफ का वाक़या सूरतुल काफ में बयान किया कि तुम नहीं जानते काफ वालों को कि जो निकले अपना ईमान लेकर और 300 साल तक लेटे रहे और फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदगी अता फरमा दी। तो हजरात गिरामी, ये कुरान का एक बड़ा अजीब वाक़या, इसको कहा जाता है असहाबे कहफ का वाक़या।